انتہائی عزت و احترام کے قابل معزز و مکرم سامعین ذی احتشام و ناظرین ذی احتشام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، انسان کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ بندہ اپنی زندگی کے اندر کسی نہ کسی شے کو اپنا ماٹو بناتا ہے، کسی کو اپنی زندگی کے اندر اپنے لیے ماسٹر پیس سمجھ کر اس کی تقلید کرتا ہے اور اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، جس سے اس کی دلی لگاؤ ہو، جس سے دلی محبت اور چاہت اور قربت ہو، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ان جیسا بن سکے یا نہ بن سکے، لیکن اپنے محبوب کے طور ادوار، محبوب کے عمل کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانے کی کوشش کے لگا رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ محبت کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس سے بندے کو محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، لگن ہوتی ہے،
سے لگن ہو، جس سے پیار ہو، اس کا ذکر بندے کی زبان کا وظیفہ بنا رہتا ہے۔ بندہ یہ نہیں دیکھتا کہ اب بادل ہے، دھوپ ہے، رات ہے یا دن ہے، مشکل ہے یا آسانی ہے، میدان ہے یا کھیت ہے، حضر میں ہوں یا سفر میں ہوں، مصیبت میں ہوں یا آزادی میں ہوں، انسان اپنے محبوب کا ذکر اپنے لیے واجب سمجھ کر اپنے محبوب کا تذکرہ اپنی زندگی کا روزینہ سمجھ کر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ وہ کرتا رہتا ہے۔ اب تجربہ کر کے دیکھتے ہیں، کرکٹ کھیلنے والے لوگوں کو کرکٹ سے دل لگا ہوتا ہے، تو جہاں بھی کرکٹ کے کھلاڑی بیٹھیں گے یا کرکٹ کے شائقین بیٹھیں گے تو وہ آپس میں گفتگو کریں گے تو بات وہ کرکٹ کی ہی کریں گے۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، جہاں انتہائی مجاہد لوگوں کا جب اکٹھا ہوگا تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی تدبیر سوچیں گے، جہاں علماء بیٹھیں گے وہ علم کی بات کو چھیڑیں گے، جہاں تاجر ہوں گے وہ تجارت کی بات کو چھیڑیں گے، جہاں کاروباری ہوں گے وہ کاروبار کی بات کریں گے، جہاں تمہیں دنیا دار نظر آئیں گے وہ دنیا کی بات کریں گے، جہاں دین دار لوگ نظر آئیں گے وہ دین کی باتیں کریں گے۔ تو یہ ان کی مجبوری بھی ہوتی ہے، اور ان کے دل کی آواز جب ان کے اپنے خیالات سے ہم فہم ہوتی ہے تو یہ ان کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس کی محبت بندے کو ستائے، جس سے انسانی لگن ہو، وہ اس کا ذکر نہ کرے تو وہ مرتا ہے، اس کے بغیر اسے چین اور قرار نہیں آتا۔ یہ میری نہیں، یہ کل جہان کی بات کر رہا تھا کہ جو بھی ہو، جس سے بھی کسی کی لگن بن جائے پھر وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ کہا گیا کہ حبک الشیء یومی و یسمی، انسان کو جس سے لگن ہوتی ہے، محبوب کی محبت اتنی بڑی چنگاری ہوتی ہے، اتنی بڑی آگ ہوتی ہے کہ اس محبوب کی محبت بندے کو بہرا بھی کر دیتی ہے، گنگا بھی کر دیتی ہے۔ دیکھیے، مجنو محبت کرتا ہے لیلا سے، لوگ دیکھتے رہے کہ مجنو اب کس طرح مارا مارا پھر رہا گلیوں میں، لیلا کی محبت میں گلیوں کے اندر، کوچوں کے اندر لوگ کہتے بھی کہ یہ پاگل ہو گیا، یہ دیوانہ ہو گیا۔ ایمان سے بتائیے کیا مجنون نے لیلا کے ذکر کو چھوڑ دیا؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں کہ گویا وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، لیکن لیلا کی محبت میں وہ اندھا ہو گیا۔ جس کی محبت ہوتی ہے وہ انسان کو اندھا بنا دیتی ہے۔ ہزار نقص محبوب میں ہوں، ہزار کمزوریاں محبوب میں ہوں، لیکن مجال ہے کہ وہ ایک بندے کی زبان سے اپنے محبوب کی کسی خامی کی بات ہو، کبھی نہیں ہوگی۔ وہ جب بھی بولے گا تو تعریف ہی کرے گا۔ جب جہان کے محبوبوں کی کیفیات یہ ہیں تو بتائیے جس محبوب کے نام لیوا ہم ہیں، جس نبی کریم کے نامی اسم گرامی کو ہم اپنے لیے دل سے جان بنائے ہوئے ہیں، اس نبی کے اندر تو رب نے نقص بنایا ہی کوئی۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ نقص
یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بس رسول گرامی کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس کے اندر کوئی کسی قسم کا شبہ کمی کٹی نہیں ہے۔ ہمیں بھی اپنے نبی کا ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کرتے رہنا چاہیے۔ میں نے بات کی ہے کہ محبوب جس سے بندے کی محبت ہوتی ہے، بندہ اس کا ذکر لمحہ بلمحہ کرتا رہتا ہے، ہر وقت بندے کی زبان پر اس کا خیال رہتا ہے۔ اس دعوے کے اندر کو سنی کسی حد تک ثابت نظر آتے ہیں۔ سال کے اکثر وقت میں حضور کا یاد ہونا یہ کرتے رہتے ہیں۔ بندہ مر جائے، گھر میں میلاد کی محفل کروا دیتے ہیں، میرے نبی کا ذکر ہو جائے، برکت ہوگی۔ اب الحمدللہ ٹرینڈ نکلا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی لوگ حضور کے نام کی محفل کرواتے ہیں۔ ربیع الاول آ جائے تو حضور کا تذکرہ سنیوں سے بڑھ کر کوئی نہیں کرتا۔ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد کلمہ شریف کا ذکر کرنے میں یوں مشغول ہو جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جس محبوب کی بات کرتے ہیں سچی کرتے ہیں، کیونکہ یہ اس نبی کا نغمہ بلند کر رہے ہیں۔ نماز ختم ہوتی ہے تو پھر درود و سلام کی جلیاں آتی ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں تو مصطفیٰ جان رحمت کے بے لاکھوں سلام کے ترانے کانوں کے اندر رس بولتے نظر آتے ہیں۔ اور محبوب کے لیے نشانی بھی یہی ہے کہ محب کی زبان پر ہر وقت اس کا ذکر رہتا ہے۔ اس حوالے اور اس عزت اور اس عافیت سے تو سنیوں کے کردار قابل تعریف کہ یہ حضور کو یاد کیا کرتے ہیں، لیکن صرف یہی نہیں کہ جس سے معصوم بندے کو پیار ہو اس کو یاد کر دیا کرے، اگلا تقاضا یہ ہے کہ جس سے پیار ہو اس پیارے محبوب کی عادات، اطوار، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا وہ بھی بندہ اپنائے۔ نام لینا تو دعویٰ بن گیا، یہ تو ہے دعویٰ کہ ہمیں رسول اللہ سے پیار ہے۔ مثلا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہو میلاد کا، گلی گلی جا رہے ہوں اور لبیک 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 یا رسول اللہ کہتے جا رہے ہیں، رسول اللہ کے نام کا جشن نکال رہے ہوں، اور غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ ہماری زبان کا گرد بنا ہوا، رسول گرامی کے جشن کے اندر مشغول ہوں اور نبی کی نعتیں پڑھ رہے ہوں گے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے تیرا یا رسول اللہ۔ یہ بندہ کہہ رہا ہو کہ عمل سے بندے کی محسوس یہ ہو کہ اسے رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، رسول اللہ سے بڑی لگن ہے، نام رسول اللہ کا اس کی زبان کا ورد بنا ہوا ہے۔ یہ پہلا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا ذکر زیادہ کیا جائے، لیکن اس کے آگے یہ ہے کہ ذکر ہی نہ کیا جائے بلکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی زندگی کو اپنے لیے بندہ سمجھے، میرا محبوب جیسے بیٹھتا ہے مجھے بھی ایسے ہی بیٹھنا ہے، میرا محبوب جیسے بات کرتا ہے مجھے بھی ایسے ہی بات کرنی ہے، میرے محبوب نے لوگوں کو جیسے کیا بس میری بھی زندگی کا یہی انداز ہونا چاہیے۔ اس سے ہٹ کر محبوب کی طور اطوار کرنے کے دل میں جمع کر جاتے ہیں، اور ان باتوں میں بندہ ناز محسوس کرتا ہے کہ مجھے جس سے محبت ہے میں اس کی محبت میں اتنا خوش
الحمدللہ ان کے طور اتبار میری زندگی کا موڑنا پچھونا بن گئے. سچی بات ہے یا نہیں؟ یہ جس سے محبت ہوتی ہے ان جیسا بندہ اپنے اوپر رنگ چڑھاتا ہے. حضور کے ذکر کی حد تک تو ہم اہل سنت و جماعت کسی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن اس سے آگے جب عمل کی بات آتی ہے تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس محبوب کا نام لیتے ہیں اس محبوب کا کام اپنانے کے لیے یہ قوم تیار نہیں ہے. اب محلوں میں آئے ہیں، گاؤں سے آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی، آپ اپنی مسجد کے اندر اندازہ لگا لیں روزانہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں فجر کی، ظہر، مغرب، عشاء کی، گاؤں کے لوگوں کا بھی اندازہ لگائیں کہ کتنے گھر ہمارے گاؤں میں رہتے ہیں اور بندے نماز پڑھنے کے لیے کتنے آتے ہیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آج کے رسول کتنے ہیں اور فصلی بٹیرے کتنے ہیں، چوری کھانے والے مجنون کتنے ہیں اور رسول اللہ پر جان لوٹانے والے کتنے ہیں. اب لوگوں کا خیال یہ بنتا ہے کہ مسجد سے جب اذان آتی ہے نا، یہ اذان حافظ صاحب دے رہے ہیں، یہ اذان مولوی صاحب دے رہے ہیں، یہ اذان علامہ صاحب دے رہے ہیں. لیکن ہم نے پیچھے ذرا غور نہیں کیا کہ اذان مولوی صاحب کی جرت کیا ہے کہ یہ دیں. سحری کا وقت ختم ہوتا جاتا ہے، لوگ کانوں پر ہاتھ رکھ کر ہر مسجد میں اللہ اکبر کے نعرے مستانہ سے جہاں کو جگا دیتے ہیں. بھئی بھلا مولوی کے اندر طاقت کیا ہے، قاری کے اندر ہمت کیا ہے، کسی اذان دینے والے کی جرت کیا ہے کہ لوگوں کو نیند سے بیدار کر دے، لوگوں کی نیند اچاٹ کر دے. ہم تو صرف مولوی صاحب کو دیکھتے ہیں کہ یہ اذان دے رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ جس محبوب کے نام سے محبت کا دعوے دار ہو یہ اذانیں تو وہ محبوب دلوا رہا ہے. یہ اذانیں مولوی نہیں دے رہا، یہ اذان وہ محبوب دلوا رہا ہے. اگر وہ محبوب ان کو نام کہتا تو یہ مولوی مسجد سے اذان نہ دیتے. سچی بات بتائیں، جب بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے محبوب نے مجھے بلایا، بولو محبوب بلائے اور بندہ نہ آئے، خدا کرے یہ وقت کبھی نہ آئے. محبوب بلاتا ہے کس انداز میں؟ دل میں بندے کی حسرت ہو، خیال ہو، تمنا ہو، محبت بڑی ہوتی ہے. کوئی وقت مل جائے، بیٹھے تو صحیح بات چیت کریں، محبوب وقت دے، آپ فلان وقت آئیں میری ملاقات ہوگی. محبوب وقت دے دے محب جائے ہی نہ. کیا واقعی محب سمجھیں گے؟ بولو. تھوڑی سی بات آپ کو عمل کی دنیا کی جانب لانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. بھائی محبوب کہے کہ شام کے وقت آنا، عشاء کے وقت آ جانا، فجر کے وقت آ جانا، ظہر کے وقت آ جانا، عصر کے وقت میری ملاقات تم سے ہوگی اور ہماری دکان ہمیں نہ چھوڑے، ہمارا کاروبار ہمارا دامن بری نہ کرے. ہم محبوب کی بات کی جانب نہ دھیان کریں، ہم اپنے کاروبار کو دیکھیں اور یہ کہیں کہ رسول اللہ سے محبت بڑی ہے، لیکن ادھر جائیں نہیں تو کیا ہمارا دعوی جو محبت ہے، دعوی محبت، اس کی دلیل عملاً ہم پیش کر رہے ہیں یا کوئی نہ؟ بولو. دلیل ہوئی. رسول اللہ کے صحابہ جو ہے نا، جن کو جنگ بدر میں جانے کا موقع ملا، میرے حضور نے ان کے لیے فرما دیا کہ یہ قطعی جنتی ہیں. بولو کیا فرما دیا؟ قطعی جنتی ہیں. یہ میرے صحابہ بالکل جنتی ہیں، سیدھے ساتھ جنت میں جائیں گے. دو صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے گفتگو کی، جب ہم جنتی بن گئے
رات کو جاگنے کی، تہجد کے لیے اٹھنے کی، وضو کرنے کی، نمازوں میں ماتھا گھسانے کی، گھٹنے زمین پر ٹکانے کی لوڑ کیا ہے، ضرورت کیا ہے؟ کہنے لگے اب مسجد میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیٹھیں گے باتیں کریں گے، چھت پر بیٹھے تھے آپس میں تحیہ تربیہ کے نہیں جائیں گے، بولو کیا کریں گے؟ اب نہیں جانا، رسول اللہ نے چھٹی دے دی ہے، ضرورت ہی نہیں رہی کہ ہم کتی جنتی کہنے کا حکم ہو گیا، ہم کتی جنتی ہے۔ ابھی باتوں میں ہی مشغول تھے، مسجد نبی میں اذان ہو، کہاں اذان؟ مسجد نبی میں اذان ہو، الفاظ بولے گئے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الصلاۃ، لوگو آ جاؤ نماز کی جانب، آ جاؤ نماز کی جانب، آ جاؤ فلاح کی جانب، آ جاؤ فلاح کی جانب۔ صحابی سوچنے لگے ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ نہیں جانا، خیال میں یہ بات آ رہی ہے، اب بلانے والا مؤذن اذان دے کر کہہ رہا ہے آ جاؤ، لیکن ہم نہیں جائیں گے۔ میرے دوست میرے بھائی ادھر اذان کے الفاظ اپنے آخری مراحل کی جانب جا رہے ہیں، ادھر دونوں صحابیوں کے دل میں صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ ایک صحابی دوسرے کے منہ پر تکنا شروع ہو جاتا ہے، کیا خیال ہے کہ اتنی بڑی ندا ہے، رسول اللہ نے ہمیں بلوایا ہے، یہ مولوی نہیں بلا رہا، یہ علامہ نہیں بلا رہا، یہ میرے نبی کریم نے بلایا ہے، جائیں یا نہ جائیں۔ لوگوں منہ تکتے تکتے اس خیال میں ہیں کہ میں وعدہ پہلے نہ توڑوں، یہ وعدہ توڑے۔ میرے دوستو دونوں صحابی تھوڑی دیر کے لیے رکے، پھر رہا نہ گیا، نہ آؤ دیکھا نہ داؤ دیکھا، دونوں صحابیوں نے چھت سے چھلانگ لگائی، مسجد میں حاضر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا کہ جس محفوظ کی محبت ہوتی ہے اس محفوظ کی آواز پر بندے کو لبیک بھی کہنا آتا ہے۔ میرے نبی کریم نے فرمایا لوگوں یاد رکھو، اپنی اولادوں کو ایک کام سکھاؤ۔ یا رسول اللہ کیا کام؟ سرکار نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ حب نبیکم، اپنے نبی کا پیار اپنی اولادوں کے سینے میں اونڈو۔ اگر یہ کام تم کرو، اپنے نبی کی محبت اپنی اولادوں کو سکھا دو، سمجھ لینا ہم نے دنیا کی بازی جیت لی ہے۔ میرا بیٹا ہوگا، میری بیٹی ہوگی، دنیا کے اندر نبی کی محبت پر نعرہ مستانہ لگائے گی، میرے نبی کے نام میں جیے گی، میرے نبی کے نام میں مرے گی، یہی ہمارے لیے آخرت کا توشہ بن جائے گا۔ سب سے پہلا کام کیا ہے؟ حب نبیکم، تین خصلتیں فرما، تین خصلتیں بچوں کو سکھایا کرو۔ پہلی خصلت کیا؟ نبی کی محبت۔ سارے بولو کیا؟ نبی کی محبت۔ میرے دوست میرے بھائی، نبی کی محبت سکھانے کا معنی یہ اولادوں کے دل کے اندر، اولادوں کے من کے اندر، اولادوں کے تن کے اندر، اولادوں کے کان کے اندر یہ بات اتار دی جائے، میری اولادوں یاد رکھنا ہمارے خاندان کے اندر سب سے زیادہ عزتوں والا جو بندہ ہے اس جیسے لاکھوں عزتوں والے ہوں، میرے نبی کریم نے قدموں پر قربان کر دو۔ یہ انسان یہ سکھائے، اپنے نبی کا پیار سکھائے، ہر چیز سے بڑھ کر پیار بولو میرے نبی کا اولادوں کے سینے میں لے لیا جائے۔ اقبال کہتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ سب سے پہلا مرنا حضور کا پیار ہے، لیکن آج دور ایسا آ گیا ہمارے
سارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے. ایک بچہ ہے ہم نے اسے پڑھایا, انگلش میں تو ماہر بنا دیا,